ناپاک زمین پر کپڑا بچھا کر نماز پڑھنا۔ شاہ رخ صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں نے مرغیاں، بطخیں اور کتا بھی پالا ہوا ہے، یہ سب زمین پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، زمین پر ہی گھومتے ہیں میرا خیال ہے جتنے بھی جانور ہیں، بستروں پہ تو نہیں رہنا چاہیے ان کو۔ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ان کے پاؤں نہ پڑے ہوں، تو پوچھنا یہ ہے کہ زمین پر کوئی کپڑا وغیرہ بچھا کر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ دیکھیں جانور جس زمین پہ گھومتا ہے وہ زمین ناپاک نہیں ہو جاتی، مٹی تو ویسے ہی پاک چیز ہے، اور گندگی مٹی پہ گرے گی اور مٹی اس کو کھا جائے گی یا خشک کر دے گی تو وہ جگہ ویسے بھی پاک ہوتی ہے، تو اس لیے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں بغیر کپڑا بچھائے بھی، جب تک کوئی گندگی کے اثرات نظر نہ آئیں۔ کپڑا بچھا کے نماز پڑھ لیں تو اور زیادہ احتیاط ہے۔ ٹک ٹاک پر آیات اور احادیث اپلوڈ کرنا۔ محمد ریان خیبر پختونخوا سے پوچھتے ہیں کیا ہم ٹک ٹاک پر قرآنی آیات اور احادیث اپلوڈ کر سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ٹک ٹاک اب ایک سوشل ایپ بن چکا ہے اور ہمارے بڑے بھی یوز کرتے ہیں۔ بھائی اپلوڈ کر سکتے ہیں، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ غلط چیزیں نہ جائیں، صحیح چیزیں جائیں نا، لیکن آیت یا حدیث مستند ہونی چاہیے، آیت بھی صحیح ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی قرآن کی آیت کے نام پہ کوئی بھی عربی کے الفاظ اپلوڈ کر دیں۔ اگر یہ اوتھینٹیکیشن ہو سکتی ہے تو پھر آپ ضرور اپلوڈ کریں، اچھی بات ہے۔ دوسری رکعت میں سورت نہیں پڑھی۔ حسان واجد لندن سے پوچھتے ہیں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ فجر کے فرض کی دوسری رکعت میں اگر سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھی تو کیا حکم ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد غسل کے فرائض معلوم نہ ہونے کی وجہ سے میں نے ناک میں پانی ڈالنا یا کلی کرنا کا اہتمام نہیں کیا، تقریباً 9 مہینے جو میں نے نمازیں پڑھی ہیں تو کیا وہ مجھے نمازیں لوٹانا ہوں گی؟ جناب لندن سے حسان واجد صاحب، آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے سورت نہیں پڑھی فرض نماز میں، تو اگر فجر کی دوسری رکعت میں جیسے آپ نے سورت نہیں پڑھی تو اگر رکوع میں آپ کو یاد آیا کہ اوہو میں نے سورت تو پڑھی نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے رکوع سے کھڑے ہو کے سورت پڑھیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں۔ لیکن اگر رکوع میں یاد ہی نہیں آیا، سجدے میں جا کے یاد آیا آپ کو، تو پھر اب سوائے سجدہ سہو کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، سجدہ سہو کریں گے نماز آپ کی ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا تھا یہ ناک میں پانی ڈالنا غسل میں فرض ہے، اور آپ نے 9 مہینے بالغ ہونے کے بعد اسی طرح نمازیں پڑھتے رہے، تو دیکھیں اگر یہ آسانی سے نمازیں لوٹانا آپ کے لیے ممکن ہے تو بہتر ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ نمازیں لوٹا لیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد ابن حنبل 2 اماموں کے نزدیک غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے، اور ان کی دلیل بھی بڑی مضبوط ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے غسل میں کہ فَلْيَطَّهَّرُوا کا حکم دیا، تطہر یعنی مبالغہ کا، تو اس آیت کے ظاہر سے امام حنیفہ نے استدلال کیا ہے کہ وضو میں تو ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا فرض نہیں ہے، لیکن غسل میں چونکہ تطہر ہے، غلو کا حکم ہے، مبالغے کا حکم ہے، اس لیے اس میں ناک میں پانی ڈالنا بھی فرض ہے۔ لیکن اگر بہت طویل عرصے اس طرح آپ کرتے رہے ہیں اور ابھی نمازوں کو لوٹانے میں حرج ہے، تو ایسی شدید مجبوری میں امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کو بھی لیا جا سکتا ہے مجبوری میں، وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک غسل میں ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا فرض نہیں ہے، تو کسی کے ذمہ بہت زیادہ نمازیں جمع ہو گئی ہوں تو وہ گنجائش ہے اس میں امام شافعی کے قول کو لے لے، آئندہ احتیاط کریں، آئندہ اگر آپ نے ناک میں پانی نہیں ڈالا یا آپ نے کلی نہیں کی تو پھر غسل قطعاً کسی قیمت پہ نہیں ہوگا اور نماز آپ کو لوٹانی پڑے گی، لیکن سابقہ نمازیں اگر بہت زیادہ ہو گئی ہیں ان کو لوٹانے میں حرج ہے، تو کیونکہ امام شافعی کا یہ قول ہے ان کے نزدیک غسل میں ناک میں پانی اور منہ میں کلی فرض نہیں ہے، تو اس قول کا سہارا لیا جا سکتا ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ لوٹا لیں، ایک ایک کر کے لوٹائیں نا، اکٹھی تھوڑی لوٹائیں گے، روزانہ ایک دن کی نماز پڑھ لیں، اس سے آپ نے جو غفلت برتی شرعی مسائل کو سیکھنے میں اس کی بھی تھوڑی سزا مل جائے گی، لیکن بہرحال گنجائش ہے۔